نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 55 سے 59 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ رکوع نمبر 6 جو ہے آج ہمارا مکمل ہو جائے گا، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے بنی اسرائیل تم اپنے آباء و اجداد کا وہ واقعہ یاد کرو۔ ظاہر ہے قرآن مجید تو نازل ہو رہا ہے مکے میں اور مدینے میں۔ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور وہاں پہ یہودی آباد تھے، تو ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، تو ظاہر ہے وہ مدینے کے یہودیوں نے تو نہیں کہا تھا نا، تو ان کے آباء و اجداد جو تھے تو ان کو اس انداز سے بات کی جا رہی، یعنی تمہارے آباء و اجداد، اے یہودیوں جب تم نے کہا تھا، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے کہا تھا، اور اس میں سے بھی 70 لوگوں نے کہا تھا۔ یہ کب کا واقعہ، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے پچھلی جو ہمارا درس ہوا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، اور پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات ہے کتاب وہ دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب جب لے کر آئے ان کے پاس اور پتہ چلا بچھڑے کو پوج رہے ہیں، تو اس پہ پھر انہوں نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ یہ سارے واقعات پیچھے گزر گئے ہیں۔ وہ جب معاملہ ختم ہو گیا، ان کو بچھڑے کو جلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنی جانوں کو قتل کریں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، جو 70,000 لوگ ان کے قتل ہوئے۔ یہ معاملہ جب سارا مکمل ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے تورات، میں کوہ طور پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب لکھ کے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بہت ہی اجڑ قسم کی قوم تھی اور بڑے ہٹ درم قسم کے لوگ تھے، بڑے ضدی قسم کے، اڑیل قسم کے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں نہیں یقین کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، پتہ نہیں اللہ نے دی ہے یا آپ کہاں سے لے آئے ہیں، تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے قوم میں سے نا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں کوہ طور پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے، اور پھر قوم نے ظاہر 6 لاکھ کی ان کی آبادی تھی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، مصر سے جب نکلے تو 6 لاکھ لوگ تھے، تو 6 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی۔ تو اس میں سے انہوں نے اپنی قوم کے 70 لوگ جو چنیدہ تھے، جو اپنی طرف سے جو اچھے سردار تھے یا سمجھدار لوگ تھے، وہ انہوں نے چنے۔ یعنی 12 قبیلے تھے تو 12 × 72، یعنی کہ ہر قبیلے سے تقریباً 6 لوگ سمجھ لیں چنے، اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوہ طور پہ بھیجے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ پھر سنیں گے واقعی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے آپ کو یہ کتاب ملی، تو ہم پھر تب یقین کریں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کی توبہ قبول ہونی تھی، جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، 70,000 لوگ ان کے قتل ہوئے، تو پھر 70 لوگ ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے۔ تو یہ دوسری روایت ہے۔
بہرحال یہ ہے کہ جب وہ 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں پہ پورے پہاڑ کو ایک بہت گھنے بادل نے گھیر لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھنے بادل میں اوپر چلے گئے، اور یہ 70 لوگ ادھر ہی تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ہم کلام ہوئے، اور ان 70 لوگوں نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں۔ اب بات تو یہ تھی کہ اتنی بات جب انہوں نے کی تھی کہ ہم بھی سنیں گے پھر ہمیں یقین آئے گا، تو اب ان کو مان جانا چاہیے تھا۔ لیکن جو ضدی انسان ہوتے ہیں، جو اڑیل ہوتے ہیں، جن کا دماغ خراب ہوتا ہے اور جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے، تو ان کو آپ کہیں روک نہیں سکتے، وہ آگے سے آگے چلتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو ہم نہ اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھ نہ لیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو اسی اثناء میں جب انہوں نے یہ کہا تو ایک بجلی چمکی، اور اس کی کڑک سے جو ہے نا یہ سارے کے سارے آگ بجلی گری، اور سارے 70 کے 70 لوگ جو ہے نا مر گئے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب بجلی نے آگے تم کو پکڑ لیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو جب بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا، یعنی تمہارے اوپر گری اور تمہیں اس نے مار دی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی جب بجلی آئی اور تم اس کو دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی اور تم پر گری۔ تو اس میں ویسے سائنٹیفک ایک ریزن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جب بجلی کڑکتی ہے نا تو سپیڈ آف لائٹ جو ہے نا، لائٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے آواز کی سپیڈ سے، سپیڈ آف ساؤنڈ سے بہت زیادہ ہے۔ تو جب بجلی کڑکتی ہے، بجلی آپ کو نظر آتی ہے کہ چمکی ہے نا، تو وہ آپ کو پہلے نظر آ جاتی ہے، اور دھماکہ کڑک جو ہے وہ بڑی بعد میں آتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے اور کچھ دیر بعد کڑ 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 کی آواز آتی ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ لائٹ جلدی آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور آواز جو ہے وہ تھوڑا دیر لگتی ہے۔ تو یہ ہے، تو یہاں پہ بھی یہی اصل بات ہے کہ جب وہ بجلی کڑکی تو انہوں نے دیکھی، لیکن وہ اس کا کڑاکا جو ہے وہ بعد میں پہنچا اور وہ ان کے اوپر گرا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ آ رہی تھی اور تم دیکھ رہے تھے، اور پھر یہ سارے کے سارے بجلی ان کے اوپر گری اور یہ سارے مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پوری قوم نے اس لیے بھیجے تھے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ واقعی تورات اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اب میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اور بنی اسرائیل اتنی جو ہے نا خراب قوم ہے، پہلے مجھ پہ یقین نہیں کر رہے تھے، پہلے بچڑے کو پوج رہے تھے، طرح طرح کی انہوں نے میرے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اب میں جاؤں گا اور وہ کہیں گے جی ہمارے بندے کدھر ہیں 70، اور ہمارے سردار یعنی 6 لاکھ لوگوں میں سے انہوں نے سلیکٹ کر کے بہترین اپنی طرف سے لوگ دیے تھے، تو میں ان کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ جی بجلی آ کے گری اور وہ سارے مر گئے ہیں، تو وہ تو میری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے، انہوں نے کہنا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کہاں جا کے ان کو پھنسا دی اور مروا دی ہے ہمارے لوگوں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور پھر گڑ گڑانا شروع ہو گئے، دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو مجھ کو اور ان لوگوں کو پہلے مار دیا ہوتا، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا قوم کو جا کے، تو آپ ان کو زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی دعا سنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، یعنی انہی 70 بندوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی وہ واقعی مر گئے تھے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بنو کہ ہم نے تمہاری اتنی بڑی گستاخی پر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا مرنے کے بعد، حالانکہ دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہوتا بندہ، لیکن ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بنو۔ لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے شکر ادا کرنے کی ان کے اندر عادت نہیں تھی۔ اب یہ معاملہ جب ہو گیا تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے ان کو بحیرہ کلثم پار کروا کے میدان طی میں آگے تھے، صحرائے سینا میں، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اب جو ہے نا اپنا وطن لینا ہے واپس، فلسطین، کنعان۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے کچھ لوگ بھیجے جیسے جاسوسی کے طور پہ کہ وہاں دیکھیں حالات، تو وہاں مالکہ قوم نے قبضہ کیا ہوا تھا، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، تو وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، بڑے مضبوط، بڑے سٹرونگ تھے۔ تو انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو نہیں جایا جاتا، ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جائیں آپ،
اور آپ جہاد کریں جا کے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، بھائی ہم سے نہیں لڑا جاتا، وہ تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور یہ جتنی بھی نسل تھی یہ بزدل لوگ تھے، غلامی میں رہ کے ان کا ضمیر ختم ہو چکا تھا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں رہ کے نا آپ کا ضمیر ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ یار اس پوری قوم کو، پوری جنریشن کو، پوری نسل کو ادھر ہی صحرا میں گما کے مارا جائے، اور ان کے جو بچے پیدا ہوں جو صحرا میں جو بہادر ہوں گے۔ اسی پہ بھی علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی جو بندہ صحراؤں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، جس نے سختیاں برداشت کی ہوتی ہیں نا، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو بندہ بس آرام، ریسٹ اور بالکل فیسیلیٹیشن میں رہتا ہے، سہولتوں میں رہتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تکلیفیں نہیں صحیح ہوتی۔ تو ہوا یہی پھر، تو یہ پھر اس میدان میں جو 10 کلومیٹر یا 10 میل کا ایریا تھا سارا، اتنا بہت بڑا میدان نہیں تھا، لیکن اس میں یہ سفر شروع کرتے تھے، سفر شروع کر کے سفر کرتے رہتے تھے، اور رات کو ٹھہرتے تھے، صبح دیکھتے تھے تو ادھر ہی ہوتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اور 40 سال ایسے ہی یہ کرتے رہے۔ تو اسی حالات و واقعات میں اگلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، یعنی جب اس صحرا میں تھے، اب ظاہر ہے نہ کوئی درخت ہے، صحرا میں تو درخت ہی نہیں ہوتے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے، تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ حضور اب کیا کریں، کوئی سایہ نہیں، ہمیں دھوپ لگتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو ایک بادل جو ہے نا ان کے اوپر سایہ کرنا، سایہ رکھتا تھا جہاں بھی وہ جاتے تھے۔ یہ مسئلہ ہو گیا حل۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا منّا و سلویٰ۔ تو جب اب ظاہر ہے نہ تجارت کر رہے ہیں، سفر میں ہی ہیں، حالت سفر میں ہیں، تو تجارت بھی نہیں کر رہے، زراعت بھی نہیں کر رہے، اور کوئی صنعت و حرفت بھی نہیں ہے، تو اب کھائیں کہاں سے؟ سورس آف انکم ہی کوئی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کھائیں کیا؟ تو انہوں نے دعا کی، تو پھر اب 2 چیزیں ان کے اوپر نازل ہوتی تھیں، ایک من اور ایک سلوہ۔ تو من کیا چیز ہے، اس پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے، جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں نا، یعنی جب فجر کا اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک کے درمیان میں، صبح میں ان کے اوپر جو ہے نا آسمان سے ایک میٹھی گوند نما چیز اترتی تھی، جس کو مفسرین نے کہا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ بعض نے اس کو گوند سے تعبیر کیا ہے، اور بعض نے ویسے کہا ہے کہ جیسے دھنیا، خشک دھنیے کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح وہ گولیاں سی، یا اس طرح جس طرح گوند ہوتی ہے وہ اترتی تھی ان کے درختوں پہ، پتھروں پہ، اور یہ جا کے اس کو اکٹھا کر لیتے تھے جتنی کھانی ہوتی ہے، وہ میٹھی تھی، اور اس کو گھول کے پیتے تھے تو وہ شربت بن جاتا تھا، اور کھانے کے ساتھ کھاتے تو وہ ایک میٹھی ڈش تھی۔ اور دوسری کیا چیز تھی؟ وسلوا، اور یہ پرندے تھے، یعنی جیسے چڑیا ہوتی ہے، یا زیادہ تر مفسرین نے بتایا یہ بٹیر جیسا پرندہ تھا، اور جن مفسرین نے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا وہ کہتے ہیں، انہوں نے ریزن بھی بیان کیا ہے کہ بحیرہ کلزم کے اس طرف جب یہ آگے تو وہ ہوائیں اتنی چلتی تھیں، اور بحیرہ کلزم پہ وہ جو آتے تھے پرندے، وہ ہوا کے پریشر سے ادھر آ جاتے تھے، وہ پھر گول کے گول جو ہے نا ان کے پاس۔ اور بٹیر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اتنا بلند نہیں اڑتا، تو اس وجہ سے یہ ہوا کے پریشر سے وہ ادھر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام، اصل تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، لیکن جو اس کی ریزن بتائی جاتی ہے، بہرحال یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اتنے بٹیرے اکٹھے ہو جاتے تھے، آرام سے یہ جا کے پکڑ لیتے تھے، جتنے پکڑنے ہوتے تھے ان کو پکڑ کے حلال کر کے، تو یہ نمکین ان کی غذا تھی، اور من جو ہے وہ میٹھی۔ تو من و سلوہ ان کے اوپر اترتا رہا 40 سال، ٹھیک ہے، لیکن تنگ آ کے انہوں نے پھر آگے کہا کہ ہم تنگ آ گئے، وہ اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بہرحال من و سلوہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کو بغیر مشقت کے، آپ کو جیسے آج کے دور میں کوئی کہا جائے کہ بس آپ جائیں اور وہاں سے بٹیرے پکڑ کے لے آئیں اور روز بھون کے کھائیں، تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے لوگوں نے ہوٹلوں کا نام بھی من و سلوہ، یعنی یہ بڑا مشہور ہے۔ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنی اسرائیل جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، یہودی آج بھی بہت زیادہ ذہین ہے، اب ذہین بننے کی اپنی مرضی ہے، وہ شیطانی کام کرے یا رحمانی کام کرے، تو پوری دنیا میں جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں اکثر میں ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا، تو ذہین بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ محققین کا یہی خیال ہے کہ یہ من و سلوہ انہوں نے کھایا ہوا ہے خالص غذا، ظاہر ہے آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے چیز بھیجی ہے اور جو پرندے اللہ نے بھیجی، اس سے زیادہ خالص تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے خالص غذائیں کھائی ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ اتنے ذہین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ کھانوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، یعنی اس میں سے کھاؤ لیکن بچا کے نہیں رکھنا۔ اصل ان کو آرڈر یہ تھا کہ جو روز اترتا ہے وہ کھا لو اور بچا کے نہیں آپ نے رکھنا، لیکن انہوں نے پھر بھی لالچ میں آ کے بچا کے رکھنا شروع کر دیا اور وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح گوشت بھی ان کا خراب ہوا، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ گوشت خراب ہونا بنی اسرائیل سے شروع ہوا ہے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے گوشت خراب ہونا، اور وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کھائیں لیکن بچا کے نہ رکھیں۔ فریجیں تو اس وقت تھی نہیں، جو ویسے رکھتے تھے تو خراب ہو جاتا تھا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی بچا کے نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، جس نے آج دیا اس کا کل بھی دے گا، اور یہ بھی ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل کی جب ہم باتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہم بنی اسرائیل کی کہانی پڑھ کے آگے نہیں جا سکتے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ تو ایک تو یہ ہے وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کیا انہوں نے ظلم کرنا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ جب ان کو کوئی کام کہا جاتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے، جیسے وہ ان کو کہا گیا سٹور نہ کریں تو انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک دن ان کا اضافی تھا جس میں جمعے کے دن وہ 2 دن کا ان کو اجازت تھی اکٹھا کرنے کی، یعنی جمعے کا بھی اور ہفتے کا بھی۔ ہفتے کو کیونکہ ان کی چھٹی تھی، عبادت کا دن تھا، ہفتے کو کوئی پرندے نہیں آتے تھے اور کوئی مانا نہیں اترتا تھا، تو ان کو یہ اجازت تھی کہ جمعے کے دن جو ہے نا آپ دونوں چیزیں یعنی دونوں دن کا کر لیں، جمعے کا بھی اور ہفتے کا بھی، تو وہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی بستی تھی اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ قرآن مجید اصل بات کرتا ہے جو ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، باقی تفصیلات چھوڑ دیتا ہے، اور تفسیر پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ تفسیر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پوری بات کی سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید ایسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اب یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور پہلے کیا بات ہو رہی تھی، آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جو 40 سال کا ان کا چکر تھا، روز سفر کرتے تھے، ادھر ہی پہنچ جاتے تھے، اسی اثناء میں ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ ہی وفات ہو گئی تھی، اور ان کے شاگرد یوشع بن نون جو ہیں وہ پھر جب نئی نسل ان کی تیار ہوئی ان کو انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا، عمالقہ سے چھینا، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کے شاگرد کا جب دور آیا تو انہوں نے پھر یہ شہر فتح کیا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نہیں، پہلی نسل نے تو کہا تھا ہم نہیں جاتے، تو جب اگلی نسل نے شہر فتح کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں آپ نے فتح کر لیا ہے تو اس میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں داخل ہو اور اس میں کھاؤ پیو جیسے چاہو، رغداً جیسے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم شہر کے دروازے میں سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ آج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شہر کے دروازے ہوتے ہیں کہ نہیں، پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، پہلے ہر شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار ہوتی تھی جس کو فصیل کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، فصیل شہر، ٹھیک ہے، پورے سارے شہر کو اس نے گھیرا ہوتا تھا ایسے، اور اس کے دروازے ہوتے تھے، یعنی مین شہر کے اندر داخل ہونے کا بہت بڑا گیٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو آپ نے اتنا بڑا گیٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا جتنا بڑا گیٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں ہمارا جو قریبی قصبہ تھا سیرام علی اس کا نام ہے، تو وہ ہم جاتے تھے نا تو اس کے انٹرنس پہ بھی اور اس کے دوسرے اینڈ پہ بھی، یعنی جس طرح یہ ہے ہماری اس سائز کا بہت بڑا لمبا سا گیٹ ہوتا تھا، تو وہ باقی دیواریں مٹ گئی ہوئی تھیں۔ تو اسی طرح پہلے شہروں کی کیا ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، فصیل ہوتی تھی، اور اس میں ایک باب ہوتا تھا، دروازہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں اللہ نے فتح دی ہے اور اتنی جابر قوم پر فتح دی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فتح کے نشہ میں جشن نہیں منانا اور شرابیں نہیں پینی اور
ہوٹنگ نہیں کرنی اور غلط کام نہیں کرنے کے بعد ہم جیت گئے، جیسے دنیا میں کرتے ہیں لوگ جو فتح کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور سر جھکاتے ہوئے رکوع کی فارم میں داخل ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کی ہے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہوگا، ظاہر ہے کہیں اس طرح کا ظاہراً تو نہیں ہے، لیکن آپ نے یہی عمل کیا۔ حضور پاک جس اونٹنی پہ سوار تھے جب مکہ فتح ہوا تو آپ عاجزی کے وجہ سے اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اس کے کوہان کو ٹچ کر رہا تھا، یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ کہ یعنی، اور پھر آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے۔ اور یہ کیسے فتح ہوا تھا؟ شہر جمعے کے دن عصر کے بعد شہر فتح ہوا ہے، اور فتح کر رہے تھے جنگ جاری تھی، تو ابھی یہ فتح نہیں ہوئی تھی اور یہ جیت رہے تھے جنگ، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ روک دیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے بڑی تفسیروں میں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جنگ جیت جائیں۔ ظاہر ہے سورج غروب ہو جاتا تو جنگ ختم ہو جاتی تھی، پہلے دور میں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو کیا لڑنا ہے۔ تو ان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں، آپ کو شہر مل گیا ہے، آپ نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ایک تو یہ کہ اونٹنی کے اوپر سر جھکائے ہوئے تھے، دوسرا یہ ہے کہ پھر شہر میں جا کے آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے، یہ نہیں ہے کہ اور کوئی کام کیا، یعنی پھر اللہ کے حضور جھک گئے۔ اس میں بہرحال اختلاف ہے، حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کے گھر میں جا کے حضور پاک نے 8 رکعتیں نفل پڑھے تھے۔ اس کو چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض فقہاء اور مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کی نماز تھی، اور اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارس یعنی ایران فتح کیا تھا اور کسریٰ کے جب اس میں محل میں گئے تھے تو انہوں نے بھی وہاں جا کے 8 رکعتیں نفل پڑھے تھے اور کہا تھا کہ یہ مستحب ہے یا سنت ہے، حضور پاک نے بھی مکہ جب فتح کیا تھا تو پڑھے تھے۔ تو یہ ان کو حکم تھا کہ اس طرح عاجزی اختیار کریں، اور کیا کریں؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہم نے اس سے پہلے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ہمارے گناہ بخش دے، ٹھیک ہے۔ یعنی فتح کامیابی کے بعد اپنے آپ کو اپنی تعریفیں کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑی کامیابی کے جھنڈے بیان کرنا کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں اور میری ہی وجہ سے ہوا ہے، جیسے قارون کہتا تھا یہ ساری دولت میری وجہ سے ہے۔ اور آج کے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو اور آخرت کی فکر نہ ہو، اس طرف توجہ نہ ہو، تو ہم ساری کامیابیاں کس کو کہتے ہیں؟ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور اپنے بڑے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو پھر ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے، جو نیکی کے کام کریں گے ہم ان کو اس سے بھی مزید عطا فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بات کو بدل دیا۔ ظالم لوگ جو تھے انہوں نے بات کو بدل دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے، حِطَّةٌ کہنا ہے، انہوں نے اس بات کو بدل دیا، انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ حَبَّةٌ کہنا شروع کر دیا، حَبَّةٌ فِی شعری، یعنی بالی میں دانہ، مطلب ایسے ہی اوٹ پٹانگ کچھ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اب فتح کے نشے میں، جس طرح میں بتا رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو پھر جو اللہ کا حکم نہ مانے اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یعنی انہوں نے بات بدل دی اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کیا نازل کیا؟ رجزن، گندگی کا عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کون سا عذاب تھا؟ یہ طاعون کی بیماری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات میں آتا ہے، یعنی کہ یہ طاعون جو ہے یہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا، اور یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے اوپر یہ جو بیماری آئی تھی یہ طاعون کی بیماری تھی، اکثر جو ہے نا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی، کہ
ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے کئی رکوع تک چلیں گے. انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا. اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اگر حکموں کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اب ہمارے ساتھ اس وقت بحیثیت قوم کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہیں؟ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک حکمران آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، لیکن عوام پریشان ہے. تو حدیث ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اب ہمارے اعمال جو ہیں وہ مسلسل ایک مطلب اسی طرح کے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ 8 دن پہلے ہمارے اعمال جو ہے وہ اتنے خراب ہوں اور 8 دن بعد ہم جو ہے نا پارسا اور نیک اور ولی اللہ بن جائیں، ایسا تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم پر جو عذاب ہے وہ کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے، مسلسل ہے. حکمران بدلتے بھی رہیں گے، ہم جس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں نا وہ اسی طرح رہے گا جب تک پوری قوم توبہ نہیں کرتی. تو ہمیں چاہیے، پوری قوم کو چاہیے، اور بڑے بڑے اسکالرز نے، بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم، پوری قوم اللہ کے حضور توبہ کریں تاکہ ہم سے یہ عذاب ہٹیں. اور ہم اگر کہتے رہے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کسی پارٹی یا کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتے. بحیثیت قوم ہم جو ہے نا جس طرح مطلب ہمارے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اسی کا بدلہ اور اسی کی سزا جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. تو جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی آتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم.